أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں اور مرشد کریم حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسافر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے الحمدللہ اسٹوڈیو فیض نثاریہ آفیشل کی جانب سے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ نمبر 5 جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ماہ رجب میں بہت سارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تابعین اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بالخصوص پچھلا پروگرام ہمارا سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثواب سے ہم نے یہ پروگرام کیا اور اس میں مفتی صاحب نے خواجہ صاحب کی سوال بیان فرمائی۔ آج کا پروگرام بھی پرس بزرگان دین کی نظر ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ سے تو اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید اور قرآن حمید سے فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین وبشر
لهم من الله فضلا كبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پرسوز آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہ قدسیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دہن داودی اور عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے. ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں انشاءاللہ. چند اشعار ہم شریف کے، اس کے بعد نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم خاک ہیں خاک ہی،
ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں خاک ہی۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور امام اہل سنت کی تو لکھا ہوئے تمام کلام ہی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر کچھ نعت میں کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حاصل نعت ہوا کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ جس خاک پہ رکھتے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم ہو گئی پشتے فلک اسے تانا زمین سے، ہم ہو گئی پشتے فلک اس تانا زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے، سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا،
میں سرکار کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں. آباد رضا جس پہ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو دم جدے آلہ ہے ہمارا. اب میں بلا تاخیر التماس گزار ہوں، ملتمس ہوں اپنے مشفق و مہربان پیر بھائی حضرت علامہ و مولانا مفتی عمیر جاوید قادری حصاری دامت برکاتہم القدسیہ سے تو اپنے روح پرور بیان سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وفرقان المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ آج یہ ہماری بڑی خوبصورت یہ نشست الحمدللہ فیض نثاریہ چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور مختلف عنوانات پر گزشتہ نشستوں میں بھی کلام ہوتا رہا. علماء ذیشان یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور مختلف عنوانات جو وقت اور موقع کے حساب سے ہوتے ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں. تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ عرس بزرگان دین کے حوالے سے ہے. اور یاد رکھیں چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے 15 رجب المرجب، تو انشاءاللہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ کلام کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بڑی معروف آیت ہے اور ہر مسلمان اس آیت کو ہر نماز میں پڑھتا ہے. لیکن دوستوں بزرگوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نماز میں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اور اس کے مفہوم اور اس کے مطالب کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. یا ہمارے پاس الا ماشاءاللہ سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا، یا اگر وقت ہوتا ہے تو اپنی سستی کے سبب، کاہلی کے سبب ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے. ہمارا سوشل میڈیا فورم سے ہی پیغام ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو نماز کو سمجھ کر پڑھیں، جبھی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. آج مسلمانوں کی اکثریت یہ بات کرتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا. تو خشوع اور خضوع نام کس چیز کا؟ خشوع اور خضوع اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو اس وقت آپ کا دل اپنے اصل مقصد یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما،
صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب یہ دعا مانگی جاتی ہے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، لیکن سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا جو راستہ ہے، صراط جو ہے جس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے، وہ راہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلے، جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلے۔ تو یہاں پتہ لگا کہ راہ مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے۔ اب ایک بڑی قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر یہ گناہ فرمایا صراط القرآن والحدیث، کہ قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہر باطل شخص، ہر گمراہ شخص اپنے ہاتھ میں قرآن اور حدیث ہی لے کر آتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں صحیح راہ پر چل رہا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن اور حدیث۔ لیکن ہدایت کا جو معیار ہے وہ بزرگان دین اولیاء کاملین سے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلو تو تم نے سیدھا راستہ پا لیا۔ اب انعام یافتہ بندوں کی راہ پر کیسے چلیں، کس طریقے سے چلیں، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا لائف اسٹائل کیا تھا، ان کی زندگی کے طور طریقے کیا تھے، کن باتوں پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے، کن باتوں سے اجتناب کرتے تھے، وہ دین پر کیسے کاربند تھے، ان کی استقامت کیسی لاجواب تھی، انہوں نے زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ کیسے سکھایا، یہ تمام باتیں ہمیں اولیاء اللہ کی شخصیت پر، ان کی زندگی پر غور کرنے سے ملتی ہیں۔ لیکن ہم غور کب کرتے ہیں؟ تو وہ بزرگان دین اولیاء کاملین جو برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن کو ہم نے سنا نہیں، تو ان کو بیان کرنے کی مجالس منعقد کی جاتی، ان کی زندگی کے نقشے کو، ان کی پوری بایوگرافی کو آپ کے سامنے رکھنے کے کچھ طور طریقے، کچھ مجالس کی صورت میں، محافل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ انہی محفل کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں لفظ عرس۔ یہی ہے عرس منانا۔ عرس منانے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ عرس منانا یہ نہیں ہے کہ قوالیاں پڑھ لی جائیں، یا جناب میلے لگا دیے جائیں، یا مخلوط محفلیں منعقد کر دی جائیں، یا کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی محفل نہیں ہے، یہ شور و غل کی تفریح کی کوئی محفل نہیں ہوتی، بلکہ بڑی مبارک، بڑی بابرکت اور بڑی باسعادت محفل ہوتی ہے، جہاں پر ایک مقرر منبر پر بیٹھ کر اولیاء کاملین کے فضائل، ان کے درجات اور ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ اسی چیز کا نام عرس ہے، اور آخر میں نیاز کی جاتی ہے، فاتحہ کی جاتی ہے۔ اسی کو کنسیپچولی ہم کہتے ہیں کہ یہ عرس ہے۔ تو عرس میں کون سی بات ہے جو خلاف شرع ہے؟ اب بات آتی ہے لفظ عرس کے اوپر نا، کہ عرس کو عرس نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نیک بندے کا وصال ہوتا ہے، تو جب قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے، تو فرشتوں کے سوالات سے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو ندا دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اس دلہن کی طرح سو جا۔ دلہن کو کہا جاتا ہے عرس۔ یہ عرس جو نا کہتے ہیں نا، عروس دلہن کو کہتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے اس کو ندا دی جاتی ہے، او مرد کلندر اور نیک بندے اس دلہن کی طرح سو جا جو اپنی شادی کی پہلی شب سکون اور اطمینان کے ساتھ سو۔ تو یہاں سے حدیث سے یہ لفظ نکال کر علماء نے ان محفلوں پر کو اپلائی کیا جہاں پر بزرگان دین کی سیرت اور ان کی عملی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی چیز کا نام عرس ہے۔ تو آج بڑا مبارک دن ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ اہل بیت رسول میں سے ہیں۔ آپ کی زندگی بڑی مشعل راہ ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم چند باتیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گوش گزار کریں گے۔ یاد رکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام سادات کرام، تمام سید زادوں کے نانا ہیں۔ ان کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی والدہ کا سلسلہ ملتا ہے۔ آپ والد کی طرف سے آپ سید ہیں نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولاد تھے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولاد تھے امام حسین کے، اور امام حسین فرزند حضرت علی کے۔ تو یہاں سے تو آپ کا شجرہ نسب حسینی سادات میں سے، لیکن آپ کی جو والدہ ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا جو سلسلہ ہے وہ یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی سادات ہیں ان کے جو نانا ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو دوستو یہ عرس کے حوالے سے میں نے مختصر کلام کرا۔ میں چاہوں گا کہ محفل کو آگے بڑھایا جائے، اور جو بھی ہمارے سلسلہ ہے
اس کو جاری و ساری رکھا جائے، اور چند سوالات بھی عوام کی طرف سے آتے ہیں تو انور بھائی سے درخواست ہے کہ وہ ان سوالات کو کر لیں تاکہ ہم اپنے مختصر سے وقت میں اپنی محفل کا جو اصل مدعا ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ آج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت عنوان لے کر حاضر ہوئے، اور آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع سے ہمیں محفل کو آراستہ کیا۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ حضرت کا تعارف ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے مختصر آپ کے احوال بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ کوشچنز بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو انہی سوالات میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیں یہ جو بزرگان دین اولیاء کاملین کی جو بایوگرافی ہے، جو سوانح حیات ہے، یہ ہمارے ہر مسلمان بچے کو معلوم ہونی چاہیے۔ اپنی تاریخ سے باخبر رہنا یہ سمجھدار اور ذی عقل قوموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے لیے مینار نور ہیں۔ تو ان کے حوالے سے یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دادا بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اور میں نے آپ یہ بھی بتایا کہ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا نسب کیا ہے، آپ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ہے۔ تو تمام سادات کرام جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں، وہ سب ان سب کے سب جو نانا ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو آپ تمام سیدوں کے نانا ہیں کیونکہ والدہ کی طرف سے آپ صدیق ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا آپ نے۔ آپ کی نظر میں دوسرا سوال کر رہا ہوں، اور اتنی جلدی جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین کرام 1 گھنٹہ یہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ پروگرام ہمارا دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو۔ آج ہم 15 منٹ کی تاخیر سے حاضر ہوئے، تو انشاءاللہ 15 منٹ وہ ہم مکمل بھی اپنے کریں گے۔ آپ سے حضرت دوسرا سوال ہے کہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم و تربیت کہاں پائی؟ یہ تو میرے خیال سے ہر اہل علم کے لیے بڑا مفید سوال ہے کہ بزرگوں کا تعلیم حاصل کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ تو بڑا نرالا ہوتا ہے، اور کچھ سعادتیں ازلی طور پر بزرگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام پر آنکھ کھولی وہ بڑا علمی ماحول تھا، بڑا علمی گھرانہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے مدینہ منورہ کی مشک بار علمی فضا میں آنکھ کھولی، آپ مدینہ میں پیدا ہو گئے، اور آپ نے جو اپنی آبائی تعلیم کی وہ اپنے والد ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بزرگان دین اور کئی اولیاء کاملین صاحب میں علم کا سلسلہ آپ کا جاری و ساری رہا۔ عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علم پڑھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اور یاد رکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں۔ کس طرح تابعی ہیں؟ انہوں نے 2 صحابہ کی زیارت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے صحابہ میں سب سے طویل عمر پائی، آپ نے حضرت انس کی زیارت کی اور باقاعدہ آپ تابعی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ نے زیارت کی، تو اس طرح آپ تابعی بنے، اور آپ نے مدینے کے ماحول میں اپنے مراحل علمیہ جو ہے وہ آپ نے مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت ہی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں اور رفاقتیں عطا فرمائیں کہ علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے کا یہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں ان کے ہمیں تسلی بخش جواب بھی مل سکیں، اور جو عوام الناس میں جو اس وقت بزرگان دین سے جو دوری ہے، اصل میں ہمیں اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم صرف 11ویں شریف خواجہ صاحب کا عرس نہ منائیں، بلکہ ہم ان بزرگان دین کی خدمات، ان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ہم سے سوال کرے
کہ بھائی اس بزرگ کا آپ عرس منا رہے ہیں کہ ایصال ثواب کی آپ فاتحہ کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ تعریف کیا ہے، تو ہم ان کی تعریف بتا سکیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں آپ نے تعلیم و تربیت پائی۔ تو حضرت آپ کی دینی خدمات کیا ہیں جو آپ ان کا اتنا آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ وہ ایک بزرگ کی نسل سے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے مراتب ہیں، مگر ایک شخص کی اپنی بھی کچھ خدمات ہوتی ہیں، تو ان کی جو دینی خدمات ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ انور بھائی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور یاد رکھیں اصل پہچان دینی خدمات میں سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی سید ہو، کوئی کسی اعلیٰ نسب سے ہو، لیکن اصل جو اسلام میں عظمت کا جو مقام ہے وہ دینی خدمات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ نصیحت فرمائی تھی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ میرے نبی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس سے مجھے اذیت دی۔ یہ اللہ کے نبی نے کتنے فضائل آپ کے بیان فرمائے، یہاں تک فرما دیا کہ آپ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، خاتون کائنات۔ انہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ فاطمہ روز قیامت صرف اپنے بابا کا نام لے کر مت آنا۔ یہ بظاہر تو حضرت فاطمہ سے خطاب تھا، لیکن سنانا سب کو مقصود تھا کہ جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ تو جب میں محمد اپنی شہزادی جو جنتی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جب ان سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنے بابا کا نام لے کر مت آنا، تو تم اپنے آپ کو سادات کہتے ہو، تو تمہیں تو بدرجہ اولا عمل کرنا ہے۔ تو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نسب بڑا اعلیٰ ہے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سادات ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر سید بھی گناہ کرے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تب بھی موتی رہتا ہے، تب بھی موتی رہتا ہے۔ بات یہ کہ نسب ہمارا اعلیٰ ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اور نسب کے حساب سے اعلیٰ ہی ہونے چاہیے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ انور بھائی نے جو سوال پوچھا کہ دینی خدمات کیا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے، اور یہاں تک کہ سلاسل اربع، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، ہر سلسلہ طریقت میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ہر سلسلہ طریقت میں، یعنی قادری حضرات بھی آپ سے فیض یافتہ ہیں، نقشبندی حضرات بھی فیض یافتہ ہیں، سہروردی اور چشتی حضرات بھی فیض یافتہ ہیں۔ تو آپ کی جو دینی خدمات ہیں، تو دینی خدمات آپ کی یہ ہیں کہ آپ نے اپنے پیچھے ایسے فرد تیار کیے جنہوں نے دین کا کام کیا۔ کتاب تذکرۃ الحفاظ میں منقول ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمت یہ ہے کہ آپ نے ایسے شاگرد چھوڑے۔ یاد رکھیں شاگرد بنانا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ نے ایسے شاگرد چھوڑے کہ جنہوں نے دین کا بڑا حصہ خدمت میں گزارا۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے شاگرد خاص۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد خاص، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد خاص ہیں، حضرت سفیان آپ کے شاگرد خاص ہیں۔ تو آپ نے اپنے شاگردوں کو ایسا اعلیٰ ٹرین کیا کہ انہوں نے دین کا ایک وسیع پیمانے پر کام کیا۔ آپ دیکھ لیں فقہ حنفیہ پوری دنیا میں معروف ہے، تو اس فقہ کا جو فیض ہے کس کے ذریعے ملا؟ امام ابو حنیفہ کے ذریعے۔ تو امام ابو حنیفہ کی پشت پر دستے فیض کس نے رکھا؟ امام جعفر صادق نے رکھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری عمر صرف 2 سال۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنی عمر 2 سال بتاتے ہیں، حالانکہ باریش اور سفید ریش بزرگ ہیں اور اپنی عمر 2 سال بتاتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی عمر تو 2 سال نہیں ہے؟ کہا کہ میری عمر 2 سال اس لیے ہے کہ 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نالین سے دی تھی، ان کی صحبت میں گزارے ہیں، بس جو ان کی صحبت میں گزار دیا وہی میری عمر ہے، اس کے علاوہ سب بیکار ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ایسے شاگردان رشید چھوڑنا کہ جنہوں نے دین کا ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے شاگرد خاص ہے۔ تو کتاب لکھنا جتنا مشکل کام ہے اس سے زیادہ مشکل کام فرد تیار کرنا، اور آپ نے فرد تیار کر کے امت کو، اس کے علاوہ بے شمار خدمات ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
جتنی ہی تعریف کی جائے ان کی کم ہے، مگر ہم سننے کا اتنا ذوق و شوق رکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں سوالات ایسے ہیں کہ ہم بزرگ کے زیادہ سے زیادہ ہم ان کی سوالات کر کے اور ان کے جواب ہمیں حاصل ہوں، تاکہ ہمیں دل سے قلب سے ان کی قربت عطا ہو جائے۔ اصل میں کسی کے قریب ہو جانا صرف یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے چلتے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی گفتگو کا انداز کیا تھا۔ تو میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اخلاقی اعتبار سے آپ کے کیا کمالات تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ لیکن جو بھی اولیاء کاملین میں سے ہیں، اولیاء کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاق ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے تصوف کی تعریف یہ کی کہ تصوف حسن اخلاق کا نام۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بڑا ہی شاندار، بہت اعلیٰ اخلاق تھا، اور آپ کی جو روح میں یوں سمجھیے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بسی ہوئی تھی۔ آپ سرتا با قدم بلکہ ہر عادت اور اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم تھے، اور چونکہ آپ اپنے ننیال کی طرف سے صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی گفتار میں خوشبو صدیق آتی تھی اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی تھی۔ تو آپ دیکھ لیجئے، کردار میں گفتار ہو، آپ چاروں طرف سے خوشبو میں بکھرے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ایسا اعلیٰ تھا کہ آپ نے زندگی بھر، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ زندگی بھر بے وضو کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کی، کبھی بھی بے وضو کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ باوضو رہتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا تو آپ کی آنکھیں تر ہو جاتی، آپ رونا شروع ہو جاتے۔ بلکہ آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کے غلام آپ کو غالباً وضو کروانا، تو وضو کرواتے کرواتے اس سے برتن چھلک گیا اور سارا پانی جو ہے آپ کے کپڑوں پر گر گیا۔ اب ایسے موقع پہ لاپرواہی ہوتی تو غصہ آتا ہے، بزرگان دین بھی جلال فرماتے ہیں، غصہ فرماتے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں اتنا ایک رکھاؤ تھا اور اتنی ایک پیاری بات تھی کہ اس غلام سے جب غلطی ہوئی تو وہ کانپنے لگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندگی کا اظہار کرتا پھر آپ معاف کرتے، آپ نے اس کے کہنے سے پہلے معاف کر دیا۔ تو ایسی اخلاقی بہت ساری رودات ہیں جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک آپ نے پچھلے سوال میں ذکر کیا آپ کے شاگرد، تو جہاں تک میری نظر سے گزرا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ماہ رجب میں ہے۔ جی جی تو بالکل ہے۔ ان کے حوالے سے بھی جو ہے نا کچھ ارشاد ہو جائے تاکہ اس بزرگ کی بھی ہمیں نسبت حاصل ہو جائے کہ ان کے کمالات۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رسول میں سے ہیں، اور ائمہ حضرات کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ان میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا نام ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم الگ الگ کردار کی اگر بات کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے ان کا کردار کیا تھا، فلاں بزرگ تھا ان کا کردار کیا تھا، تو یاد رکھیں یہ سب کے سب جن کا جو نسب ہے جس جڑی سے جس روٹ سے جا کے ملتا ہے وہ بڑھیا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں بڑے مصائب و آلام برداشت کیے، بہت ساری مصیبتیں جھیلی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی دین سے انحراف نہیں کیا، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ استقامت کا پیکر بنتے ہوئے آپ دین کی تعلیمات کو آگے لے کے چلے۔ اسی لیے سادات کرام میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے کہ زندگی میں جتنے مصائب آپ نے برداشت کیے شاید ہی امام جعفر صادق اور امام زین العابدین کے بعد کسی کو برداشت کرنے کا موقع ملا۔ علم سے آپ کو بڑا شغف تھا اور بہت ہی زیادہ شغف تھا مطالعہ، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آپ بڑے کامل اور اکمل تھے۔ تو یاد رکھیں ان کی سیرت کے حوالے ہر ایک کی مختلف خوشبو ہے، دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، گلاب کی اپنی خوشبو ہے، چمیلی کی اپنی خوشبو ہے، ایسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خوشبو ہے، امام زین العابدین کی اپنی خوشبو ہے۔ تو ہر کوئی اپنی خوشبو بکھیر کر اس باغ عالم کو معطر کر رہا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی زندگی کا پورا ایک نقشہ ہے
جس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم آخر میں یہی بات کہیں گے کہ چاہے امام موسیٰ کاظم ہو، چاہے امام جعفر صادق ہوں، چاہے امام زین العابدین ہوں، ہر ایک کی زندگی کا اپنا عرق، اپنا رتبہ اور اپنا مقام۔ تو بہرحال ہمیں جو اصل میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے پیغام کو فالو کریں، یہ اصل بات ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں ہم تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے، لیکن آپ کا عشق رسول بڑا بے مثال تھا اور آپ کی علمی خدمات بڑی بے مثال تھی، جن پر تفصیلی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ دیکھیں آپ کا جو وصال ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 15 رجب المرجب اور سن 148 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی 68 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا اور آپ کو بڑا مبارک مقام ملا۔ جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی اور جنت البقیع کے اس مقام پر تدفین ہوئی جہاں پر آپ کے دادا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزارہ ہے، بالکل اپنے والدین کے پہلوؤں پہ آپ کو مقام ملا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مبارک مدفن نصیب فرمائے۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو ان اہل اللہ کی قربت اپنے مدفن کے مقام پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں، دعا سے قبل مل کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور مرقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو لکھا ہوا سیدنا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مرقبت آپ نے لکھی، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامد دے، قبلہ دی مدد کعبہ امامت دے، قبلہ دی مدد کعبہ امامت دے، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبی جس پہ حمایت کا
قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا ابن زمرہ ابن زہرا کو مبارکوں سے قدرت قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو قاسم نے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا تجھ سے در در سے صدر سد سے ہے مجھے کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو ساگے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو ساگے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا فخر آقا میرا زاور بھی ایک نظم ربی فخر آقا میرا زاور بھی ایک نظم ربی
چہرہ تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. الحمدللہ مجھے تو پڑھنے میں بہت مزہ آیا. اب یہ سامعین ناظرین بتائیں گے کہ انہیں کتنا اس منقبت کو سننے میں مزہ آیا. مگر ایک اور التماس ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ کچھ کلاموں کے مناسبت سے ان کی تشریح بھی کی جائے گی اگر وہ مفتی اکرام علماء اکرام مناسب سمجھیں گے کہ تو میری آرزو ہے کہ اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جن کی تشریح اگر ہو جائے تو منقبہ سننے والوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ پہلے تو بہت مبارکباد کا بڑا خوبصورت کلام پڑھا اور بڑے دل کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ ہی پڑھا گیا. تو اس میں ایک شعر ہے کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. تو دیکھیں ابن زہرا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل فاطمہ میں سے, تو ابن زہرا اسی لیے آپ کو فرمایا. پھر آپ کو یہاں پر شاعر مبارکباد پیش کر رہا ہے. کس بات کی مبارکباد؟ دیکھیں شاعر کوئی عام شاعر نہیں ہے, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, تو اپنے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قدرت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ رب العزت نے آپ کو عروس عطا فرمایا, آپ کو عالم کا دولہا بنایا. تو زہرا کی آل کو یہ دولہا بننا مبارک ہے. اور جب آپ کو یہ عزت, یہ احترام, یہ تصدق, یہ عزت, یہ مرتبہ, یہ شہرہ جب آپ کو ملا, تو فرماتے ہیں کہ آپ کے جو فالوورز ہیں جن کو قادری کہا جاتا ہے, تو قادریوں کو بھی آپ کے اس فیضان سے تصدق ملے گا. آپ کو بھی, قادریوں کو بھی اس دریا سے فیض کی لہریں نصیب ہوں گی. قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. اب حضور غوث اعظم پر جو اللہ کی طرف سے عنایات ہیں, جو نوازشات ہیں, ان کے قدرات سے قادری بھی محروم نہیں رہیں گے. پھر آگے جو آپ نے کہا کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض بانٹنے والے, فیض نہیں بلکہ بہت کچھ تقسیم کرنے والے. تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قاسم کی نسبت کوئی آپ کو ایسے نہیں ملی, آپ تو ابن ابی القاسم ہیں. ابی القاسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے, اور حضور نے فرمائی یہ صرف میری کنیت ہے, کوئی اور نہ رکھے. تو ابن ابی القاسم چونکہ حضرت ابو القاسم کی اولاد میں سے ہیں, آل رسول ہیں, آل فاطمہ ہیں, تو کیوں نہ تقسیم کرنے والے ہوں. اور پھر فرمایا کیوں نہ قادر ہو. دیکھیں آپ کا نام ہے عبد القادر. قادر کا مطلب جس کو قدرت ہو, جن کے پاس پاور ہو, جن کے پاس اختیار ہو, جن کے پاس اتھارٹی ہو. تو آپ کے پاس اتھارٹی کیوں نہ ہوگی؟ کیونکہ آپ بھی تو مختار آپ کے جو والد ہیں, آپ کے جو جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ بھی تو مختار ہیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کرے. تو پھر آپ قادر کیوں نہ ہو. تو اس کے بعد فخر آقا بے رضا اور بھی نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک نظم لکھ دینا کافی نہیں, اگر بس چلے تو ہزاروں منقبتیں, ہزاروں نظمیں حضور غوث اعظم کی شان میں لکھی جائیں. ایک نظم سے آپ کی شان کوئی نہ بیان. تو یہ بڑے بڑے مقامات ہیں بزرگوں کے جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظوں میں بیان کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت خوب, بہت ہی خوبصورت آپ نے تشریف فرمائی. اور میں ملتمس ہوں جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ سے کہ وہ مختصر چند اشعار منقبہ شریف کے پیش فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. جی شروع کریں. قادرا سرورا رہنما دستگیر, قادرا
سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں نام سے تیرے پائے رہائی اسیر نام سے تیرے پائے رہائی اسیر تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر المدد 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 دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور مرشد کریم کے لب و لہجے میں آپ نے منقبہ شریف کا نذرانہ پیش کیا. اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. آپ تمام حضرات ہمارے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اس مبارک نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کے لیے جتنی محنت اور مشقت کی گئی، یا اللہ بے شک توفیق دینے والی تیری ذات ہے. جس طریقے سے تو نے توفیق عطا فرمائی، پورا انتظام یہاں پر انور بھائی نے یا اللہ بڑی محنت کے ساتھ خلوص کے ساتھ کیا. باری تعالیٰ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے سلسلے کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارا جو اصل پیغام ہے جو ہم امت تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. بزرگان دین اولیاء کاملین کا خاص فیض اور ان کی نظر رحمت اور خصوصاً ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کامل فیض ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب کو خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما، اپنی ایسی رحمتیں ہم پر برسا کہ ایک لمحہ بھی تیری رحمت سے ہم محروم نہ رہیں. یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہمارے رضوان بھائی کو یا اللہ مزید یا اللہ کامیابی عطا فرما. حضرت کی پوری تمام اولاد کو، مریدین کو، متوسلین کو دونوں جہاں کی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں سوشل میڈیا پر جو یا اللہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، یا اللہ ان کو دونوں جہاں میں کامیابی ترقی اور خوشحالی عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ اس دعاؤں کے یا اللہ فیض و برکات انہیں بھی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، کرم فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.